السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ کسی کی غیبت اور کسی کو بدنام کرنے کا انجام۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت مزہ آتا ہے، جو بہت یہ شوق پال کے رکھتے ہیں کہ کسی شخص کو بدنام کیا جائے یا کسی شخص کے تعلق سے کوئی برائی پر آگاہی ہوئی ہے تو اس کو لوگوں میں عام کیا جائے، اس کا پرچار کیا جائے۔ یاد رکھیں، اس کا ایک بہت بھیانک انجام یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ شوق پالتا ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کا، لوگوں کی نگاہوں میں دوسروں کو گرانے کا یا کسی کو پیچھے ڈھکیلنے کا، اس طرح کی حرکت جو شخص کرتا ہے، یاد رکھیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو برائیاں ہوں گی وہ بھی ایک نہ ایک دن روڈ پر آئیں گی۔ یعنی کچھ ایسا انتظام ہو جائے گا کہ جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے وہ خود ایک دن آئے گا، وہ خود اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2032، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفت الایمان الی قلبہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا ہے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت مت دو، انہیں تکلیف مت دو، ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، انہیں آر نہ دلاؤ اور ان کی جو پوشیدہ باتیں ہیں، ان کی جو عیوب ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑو، مسلمانوں کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برائیوں کے پیچھے پڑے گا، اپنے مسلمان بھائی کے ٹوئے میں رہے گا، اس کو بدنام کرے گا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ آگے ہے تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کی برائیوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ جس کی برائیوں پر گرفت کرے گا، یفضحہ، اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اور بعض روایت میں ہے وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، چاہے وہ بند کمرے میں کوئی برائی انجام دے رہا ہو۔ یعنی کوئی شخص جس نے بند کمرے میں کوئی برائی انجام دی ہو، جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب ایسا شخص جو خود ایسی برائیاں کر چکا ہے، ایسا شخص کسی دوسرے کو ذلیل کرے گا، کسی کو بدنام کرے گا، کسی پر عیب لگائے گا، کیا اس کے اندر عیب ہو اس کا پرچار کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خود اپنی زندگی میں اپنی جیتے جی ایسا دن دیکھے گا کہ خود بدنام ہو جائے گا۔ اس نے جو برائیاں کی ہوں گی بند کمروں میں، وہ بھی روڈ پر آئیں گی۔ اس کے نتیجے میں یہ مکافات عمل کا سسٹم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ جو شخص دوسروں کی عیوب تلاش کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کو بدنام کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری تو ایسی کوئی برائی ہے ہی نہیں جو اوپن ہو جائے تو ہمیں ذلیل ہونا پڑے، اس خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کو ذلیل کیا ہے، کسی کو رسوا کیا ہے، بھلے اس کے اندر وہ برائی ہو، لیکن اس کو لے کر اس کو رسوا کیا ہے اور جتنی سزا کا وہ مستحق تھا اس سے کہیں زیادہ آپ نے سزا دی ہے، اس کو بہت زیادہ ذلیل کیا ہے، تو اس کا ایک انجام تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی برائیاں روڈ پر آ جائیں، اور ایک انجام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی فیوچر مستقبل میں اسی جیسی برائی میں پڑ جائیں اور پھر وہ برائی لوگوں کے سامنے آئے اور آپ رسوا ہو جائیں۔ تو کبھی اس تکبر میں نہیں رہنا۔ دیکھیں، تقویٰ کا تکبر بھی نہیں پالنا چاہیے۔ کسی کو اتنا زیادہ جو ہے اور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتی برائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کی دعا کرتے تھے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ نے آج کوئی برائی نہیں کی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ وہ برائی نہیں کریں گے۔ تو اگر دوسروں کے پیچھے پڑیں گے، دوسروں کو ذلیل کریں گے، ان کو رسوا کریں گے، تو یاد رکھنا آپ خود ذلیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے برائیاں کی ہیں تو وہ روڈ پر آ سکتی ہیں، اور نہیں کی ہیں تو ایسی برائیوں میں آپ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو یہ حرکت کی ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کی، اس حرکت کے نتیجے میں جو ابھی تک اللہ کی حفاظت ہوا کرتی تھی آپ کے ساتھ، گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا تھا، اللہ اپنی حفاظت اٹھا لے گا۔
پھر جب شیطان بلائے گا تو آپ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر جب اس دلدل میں پھنس جائیں گے تو پھر وہ چیز باہر بھی آئے گی، وہ برائی لوگوں تک آئے گی اور آپ ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ کسی کے اندر بھی کوئی عیب ہو، واقعتاً عیب ہو، میں نہیں کہتا ہوں بہتان ہو، واقعتاً عیب ہو، سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس بات کو چھپانا چاہیے، اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو بات یاد رکھنا، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اور مرنے سے پہلے اس کا انجام آپ ضرور دیکھیں گے۔ اور اگر آپ اپنے معاشرے میں تلاش کریں تو آپ کو ایسی کئی مثالیں مل جائیں گی کہ جو لوگ بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑتے تھے، بہت مزہ ملتا تھا الگ الگ مجلسوں میں، الگ الگ محفلوں میں کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، جن کی یہ عادت رہتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ بہت بری طرح سے وہ ذلیل ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت کسی کے ساتھ آئے، اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے وہ ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ آپ یہ بھی مت سوچئے کہ آپ کو کسی نے ذلیل کیا ہے تو بدلے میں اگر آپ کو موقع ملا تو آپ بھی ذلیل کریں گے، نہیں۔ دیکھیے، معاف کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، اسلام نے معاف کرنے کی بات سکھائی ہے، اور یہ تو زمانے جاہلیت والی بات ہے نا، کہ وہاں ایک چین چلتا تھا، ایک سلسلہ چلتا تھا کہ کوئی قتل ہو گیا تو اب وہ نسل در نسل اس نے اس کو مارا، پھر اس نے اس کو مارا، پھر اس نے اس کو مارا، اور نسل در نسل وہ برائی چلتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی یہ سوچے گا کہ اس نے ہماری برائی کی ہے، ہم بھی اس کی برائی کریں، پھر یہ معاملہ اس سے چلتا رہے گا۔ کل یہ برائی اس کے بچوں میں منتقل ہوگی، آنے والی نسلوں میں یہی چیز منتقل ہوگی، اور یہ سائیکل کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً آدمی تائب ہو جائے، ظالم ہے تو اپنا ہاتھ روک لے، مظلوم ہے تو معاف کرے، اور اس طرح کی برائیوں سے باز آ جائے۔ تو اگر اپنی عزت پیاری ہے تو دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کریں، ان کی قدر کریں۔ آپ اگر دوسروں کو بے عزت کریں گے تو کل حالات ایسے آ گئے کہ شیطان آپ کو بے عزت کرنا چاہے گا تو اللہ آپ کو نہیں بچائے گا، اور آپ اس سے بھی زیادہ بے عزت ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائیوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اگر کوئی بات معلوم بھی ہو گئی ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔